اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑا عباسی، شہید انٹرنیشنل، بزم فکر قائد ملت اسلامیہ، 10 راز بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح شہید تحریک پاکستان، نواب بہادر یاجنگ انٹرنیشنل، بزم فکر ثانی سر سید سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، مفکر ملت فقیر منچ صحافی مولانا سید شہاب الدین عبداللہ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، ماہر امور خارجہ، رائٹر مائدہ تاشقند، منسلک پاکستان آبزرور، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، فقیر منچ صحافی مولانا سید نجی اللہ ید اللہ انٹرنیشنل، جاں نثارہ نے پاک ISI، جاں نثارہ نے پاک آرمی، جاں نثارہ نے پاک رینجرز، جاں نثارہ نے پاک پولیس، جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح الدائرہ کراچی ایکشن کمیٹی، نگراں اعلیٰ دائرہ میدویہ شہداد پور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ انجمن فلاح الدائرہ کراچی کمیونٹی ہال، نگراں اعلیٰ مسجد دائرۃ اسلام مہدویہ مصطفیٰ آباد یوسی 10 نصرت بھٹو کالونی، دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑا عباسی، شہید قائد ملت اسلامیہ لسان الامت شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یاجنگ دائرۃ الاسلام چوک، مرکزی شاعرہ میجر انور شمیم عباسی شہید، نادماور ٹاؤن کراچی، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خواجہ فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ سرپرست اعلیٰ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک محترم و محسن ڈاکٹر شفقت حسین عباسی، سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک بانی امتیاز سپر مارکیٹ محترم امتیاز حسین عباسی، جنرل سیکریٹری مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک محترم محسن سردار بابر عباسی، سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک آل پاکستان جمعیت العباس ویلفیئر سوسائٹی، خصوصاً سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک چیئرمین کراچی گرینڈ لائنز ایم اسلم خان سمیت دیگر ادارے کے سرپرستوں عہدیداران و ممبران سے مخاطب ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، بلکہ سہیل عابدی بھائی سے بھی میں مخاطب ہوں، ان کا شکریہ کہ اس دن ایمرجنسی میں آ گئے تھے، لیکن مجھے آپ بتائیے کہ میں نے ایک لائے عمل کا اعلان کیا تھا کہ بھائی یہ جو جنگ ہے آخری میری چل رہی ہے، اور یہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی جنگ ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا ہے کہ یہود و نصارہ قادیانی کے ایجنٹ کے خلاف میں اکیلا ڈٹا ہوں اور انہیں للکار رہا ہوں۔ ابھی مجھے سہیل عابدی بھائی اسحاق شیخ صاحب نے منع کیا کہ آپ وہاں نہ جایا کریں، میں نے کہا مجھے شہادت چاہیے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن ان کے منع کرنے پر میں وہاں نہیں جا رہا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے، اعجاز الدین شاہ صاحب کا پینافلیکس پھاڑ دیا گیا،
سر عام مطلب ہمیں پیغام دے دیا گیا کہ آپ لوگ کوئی فلاحی کام نہیں کر سکتے اس جگہ پر، اور ہماری ابھی تک خاموشی آخر کیوں؟ کیا یہ صرف میری ذمہ داری ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ روز محشر آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ سید علی شاہ کے لیے ہم کام کرنا چاہتے تھے، تو پیپلز پارٹی قیادت سے بھی پوچھا جائے گا، دائرہ محدود برادری سے بھی پوچھا جائے گا، اور جو ان کے معتقدین ہیں اعجاز الدین شاہ کے ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی آپ یہ دیکھیں، خانہ کعبہ، روضہ رسول، پرچم پاکستان، اکابر ملت کی توہین، اور ہم خاموش ہیں۔ تو میں کم از کم خاموش نہیں رہ سکتا، اگر آپ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ اور ابھی ایک جو انٹرویو میں نے دیا تھا رمضان میں چاند رات کو، اس کو بغور سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کام لے رہا ہے۔ کوئی دے سکتا ہے؟ ابھی بھی مائی کا لال کو ان حالات میں جو بہت بہتر ہو گیا، ابھی بھی اس طرح کا انٹرویو نہیں، یہ میرے دل کی آواز تھی۔ وہ کراچی کا جو مسئلے کا حل میں نے پیش کیا ہے، وہ میرا ایکسپیرینس ہے مرزا جواد بیگ سے لے کر اب تک کا، اس کی روشنی میں جو چارٹ آف ڈیمانڈ میں نے پیش کیا ہے کہ کون کون سے اداروں کی بحالی چاہیے، تو کراچی کے اختیارات بحال ہوں گے۔ صوبہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، اور اسلم علی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر شہادت آپ کا بھی مقدر ہے تو آپ کو بھی مل جائے گی، اس سے بڑی خوش نصیب مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن مجھے انتہائی افسوس ہے کہ مذہبی دہشت گردوں سے جو ہے اپنا یہود نصارہ قادریوں کے ایجنٹوں سے آپ لوگ ڈر گئے۔ مطلب اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے، یہ شرک ہے ان لوگوں سے ڈرنا۔ تو میں آپ لوگوں کو پھر متنبہ کر رہا ہوں کہ خدا را سید عزیز مہدی اور ڈاکٹر ایوب عباسی جیسے غداروں کو آپ لوگ پالیں گے تو یہ ہوتا رہے گا، یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی۔ ڈاکٹر ایوب عباسی کا میں بڑا احترام اب بھی کرتا ہوں بحیثیت استاد، لیکن اس شخص نے جو کام کیا ہے اس وقت، ابھی کے آخری الفاظ سنا دوں۔ جب شفقت بھائی صاحب کا انٹرویو جب سنگاپور جا رہے تھے، میں نے کہا پہلے دن تو وہ تیار ہو گیا، دوسرے دن اس کی دال روٹی لگ گئی، کہہ رہا ہے یار میں تو بھائی انجمن کا کام بھی بغیر پیسے کے نہیں کر سکتا۔ تو اس کی وہی سوچ ہے آج بھی جو سٹارٹنگ میں تھی۔ شفقت بھائی صاحب نے کہا تھا کہ یار کس بندے سے ملوا دیا، وہ تو دال روٹی چلاتا ہے، اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اس میں بھی کھانے کی سوچتا ہے۔ آج بھی اس کی وہی سوچ ہے، وہی فکر ہے، لیکن مجھے انتہائی افسوس ہے کہ آج اسلم علی کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مخلص آدمی کی کہیں بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ کل تک جو جن تھا آج وہ مائنس ہو چکا ہے، کیوں کہ ایسے لوگ جب مفاد پرست گھیر لیں گے آپ کو تو مخلص لوگ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ سکندر عباسی صاحب کے لیے کہا ہمارے ایوب عباسی صاحب نے بڑے فخر سے کہ بڑے مخلص آدمی آگے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی مخلص آگے خاموشی سے بیٹھے گا اور کیا کرے گا؟ وہ مخلص آدمی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور آج ایوب عباسی کے لیے وہاں کہا جاتا ہے کہ جی ان کے لیے سوچو، تو غداروں کو جب پن اپنے دو گے، دیکھو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، مجھے وہ کوئی مالی طور پر نقصان پہنچایا ہے لاکھوں روپے کا اس شخص نے، وہ بھی شفقت صاحب کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اور آج بھی اس کی وہی سوچ ہے۔ آستین کا سانپ ہے وہ، تو آستین کے سانپوں کو پالو گے تو تنظیمیں بکھر جاتی ہیں۔ ایم کیو ایم سے بڑی مثال میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ ایم کیو ایم تو ختم نہیں ہو سکی، لیکن نقصان تو ہوا نا، لاکھوں ماؤں بہنوں کی عزتوں کا، عظمتوں کا لوگوں نے سودا کیا، اور آج پوری قوم کو اس طرف دھکیل دیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہماری قربانی ہے اس طرح ضائع کر دی گئی۔ تو میری ٹریننگ تو سب جگہ کی ہے، اس لیے مجھے سب معلوم ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را عزیز مہدی اور ایوب عباسی جیسے لوگوں کو اپنی صفوں سے نکالیں۔ اگر واقعی آپ لوگ مخلص ہیں اپنے کاسٹ سے، اپنی برادریوں سے، اپنے ملک سے، تو ایسے لوگوں کو نکال دیں، ورنہ یقین کریں کہ وہ کچھ ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے۔ یہ میں آج ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، تمام لوگوں کے جن کے میں نے نام لیے، ایوب عباسی جیسے لوگوں کو آپ بالکل کٹ آف کر دیں اگر واقعی آپ لوگ مخلص ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اور میرا جو انٹرویو میں نے فیس بک پہ بھی ڈال دیا ہے، جو چاند رات کو میں نے عید پر دیا تھا، جس میں میں نے مسئلے کا حل بھی پیش کیا کہ کراچی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے کیا اختیارات ہونے چاہیے میٹروپولیٹن سٹی کے۔ اب یہ ہے کہ ہم صرف اپنی نمود و نمائش چاہتے ہیں مفاد پرستوں کو ساتھ رکھ کر، جن کی دال روٹی پروگراموں سے چل رہی ہوتی ہے، سالگرہ کا کیک بھی ہم کاٹ لیتے ہیں یا چلو یار ہماری کوریج چلا رہا ہے، تو بھائی ان کی دال روٹی چل رہی ہے، میری دال روٹی ان چیزوں سے نہیں چلتی۔ میں اپنی جیب سے لگاتا ہوں، کوئی ایک فرد کھڑا ہو کر کہہ دے کہ یار اسلم علی نے کبھی میرے سے فنڈ مانگا اور میں نے دیا۔ جن لوگوں نے خاموشی سے دیا ہے میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔
اور اب بھی کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ سارا میرے پیسے سے کام چل رہا ہے، میری پینشن میں ممکن ہی نہیں ہے جو کام بڑے بڑے اللہ مجھ سے اس وقت لے رہا ہے ملک کے لیے، کوئی مائی کا لال کر نہیں سکتا۔ اور یہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ جن پیدا ہو گئے جو میرے دادا عباسیہ میں، تو کتنے جن پیدا کر لو، اسلم علی جیسا جن آپ کو اس عمر میں جو کام اللہ مجھ سے لے رہا ہے، مجھے وہ جن میں سے کوئی ایک کر کے دکھا دے تو میں مان جاؤں گا، میں دستبردار ہو جاؤں گا۔ جو لقب شفقت بھائی صاحب نے جو مجھے عزت دی، میں اس سے دستبردار ہو جاؤں گا اس جن کے حق میں، وہ جن مجھے وہ کام کر کے دکھا دے جو اللہ مجھ سے لے رہا ہے۔ امتیاز عباسی صاحب جیسے قدردان موجود ہیں، تو اسلم علی جیسے جن کی اہمیت ختم نہیں ہو سکتی، کہ اپنی بیٹی سے کہا کہ اسلم علی جو کام کر رہا ہے عباسی برادری کا کوئی فرد نہیں کر رہا۔ تو آج بھی دیکھ لو جو کام اللہ مجھ سے لے رہا ہے، عباسی برادری تو ڈر کے بیٹھ گئی گھر میں، کل تک بڑا فخر کرتی تھی سید مجون پوری پر، آج مولویوں کے فتووں سے گھبرا کے گھر بیٹھ گئے، اب ذکر بھی نہیں کر رہے لوگ، یار نام ہی نہیں لے رہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے، کل تک جو فخر کرتے تھے خادم الفقراء کا لقب استعمال کرتے تھے اپنے عباسیوں کے لیے کہ فقیری کی زندگی گزاری، تو ہم تو فقیری میں بادشاہی کر رہے ہیں آج کل، تو ہم کیسے لڑ سکتے ہیں ان مذہبی دہشت گردوں سے؟ تو یہ اسلم علی کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را اپنے ملک پر، اپنی برادریوں پر رحم فرمائے، اور یہ نمود و نمائش ہمارے بزرگوں کی تعلیمات نہیں ہے، یہ بڑے بڑے جلسے کر لینا۔ کہا نا انہوں نے، ہمارے جو ابھی آئے تھے بھاولپور والے، کہ یار کوئی یونیورسٹی بناؤ، تو اسلم علی کو سپورٹ کرو نا۔ میں نے تو قائم کر دیا ہے انشاءاللہ، دسمبر سے محسن پاکستان سر محمد صادق خان عباسی کے نام سے انسٹیٹیوٹ بلدیہ ٹاؤن میں، جو میرے وسائل ہیں، مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، تو اللہ نے وسائل دیے، میں سٹارٹ لے لوں گا۔ اگر کسی عباسی کو توفیق ہو جائے تو وہ آ جائے، افتتاح کرنے تو آ ہی جائے یار، کچھ نہ کرے، افتتاح ہی کر دے یار، تاکہ اس کا بھی کنٹریبیوشن ہو جائے کہ یار اتنا وقت تو نکالا اس نے، بڑے بڑے جلسے بھی کیے، لیکن کم از کم سر محمد صادق خان کے انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کرنے آ گیا۔ دسمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کوچنگ سینٹر وہاں کھل گیا، پروفیسر حسن ظفر صاحب، ہمارے حسن ظفر نہیں، پروفیسر حسن صاحب ہمارے ہیں، جو بابا کوچنگ تھے، ناظم آباد میں کوچنگ ہوا کرتا تھا ان کا، ان کے نام سے قائم ہو چکا ہے۔ بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے جو مدرسے کے بچے تھے وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، کوچنگ میں حصہ لے رہے ہیں وہ لوگ، جس کے لیے ہمارے قاری وقار صاحب جو ہے بڑے محنتی ہیں، لیکن وہ بیچارے بے روزگار ہیں، ان کے کوئی وسائل نہیں ہیں۔ جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں، اور وہ بھی صبر والے ہیں، میری پینشن سے جو میں دے رہا ہوں ان کو مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی ہے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی نہیں دے سکتے، جو رقم میں دے رہا ہوں وہ کروڑ پتی نہیں دے سکتے، کوئی عباسی نہیں دے سکتا۔ اگر دیتے ہیں تو پھر وہاں جب ہمارے امتیاز عباسی نے ساجد عباسی کے لیے اعلان کیا، مجھے افسوس ہے، اتنا بڑا حال بھروا ارب پتی کرب پتی لوگ وہاں بیٹھے تھے، سردار فلاں فلاں فلاں، ایک شخص نے بھی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ ساجد عباسی کے لیے جو اعلان ہوا میں بھی اس میں کچھ دیتا ہوں۔ تو یہ لمحہ فکر یہ ہے انجمن اتحاد عباسیہ کے لیے، یہ بالکل 2005 والے زلزلے کا منظر تھا کہ ڈنر رکھا ڈیفینس میں، اس پہ اتنا زیادہ خرچ آیا ہوگا جتنا فنڈ نہیں ہوا اکٹھا، 2.5 لاکھ روپے فنڈ، ڈاکٹر صاحب کہنے 4 لاکھ تو میرے ہیں اور یہ لے کے جاؤں گا میں کشمیریوں کے پاس۔ تم سے اچھا تو اسلم علی ہے کہ ایک دن میں 16,000 روپے کر کے لے آیا، اگر تم 16,000 روپے بھی سب کرتے تو آج کروڑوں روپے لے کر میں کشمیر جاتا۔ تو بھائی اسلم علی جیسی محنت دن رات ابھی بھی لگاؤں، اللہ نے توفیق دی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، عزت وہ دی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ عباسی برادری میں کسی کو ایسی عزت ملی، بڑے سے بڑے جو ہے سردار ہیں ان کو بھی نہیں ملی کہ میجر جنرل خفیہ ملاقات کرے، آرمی چیف اس کو سرائے، ISI تمام ایجنسیاں اس کی خدمات کو سرائیں، اسے ملکوں قوم سفارتوں کا سرمایہ قرار دیں، 3 چیئرمین، یہ عزت آج تک ملی کسی کو؟ اور پھر اس پہ وہ عبدالعلیم جیسے غدار جن کی ساری زندگی خوشامد میں گزری، سفارتوں میں بھی باہر بھی، وہ آج میرے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے منہ پر آ رہا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں میں کیا ہوں، میری عزت کیا ہے، دنیا جانتی ہے، اللہ نے بڑی عزت دی، میری اوقات سے بڑھ کر دی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، خدا را ہوش کے ناخن لیں، معذرت کے ساتھ گستاخی ہو جاتی ہے لیکن کیا کریں، کہنا پڑتا ہے جب یہ رویہ ہو لوگوں کا کہ آج ڈر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے کروڑ عباسی برادری پر افسوس ہے کہ آپ کو قادیانی کہا جا رہا ہے،
زرداری صاحب بھی قادیانی ہیں، تالپور جتنے بھی سیم جونپوری کے فالوورز ہیں وہ سب قادیانی قرار دے دیے گئے۔ تو یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ کل تک تو فخر کرتے تھے، خادم الفقراء، بادشاہی میں فقیری کی، تو اب کیا ہو گیا بھائی؟ آپ اپنے آباء و اجداد پر قادیانی کا فتویٰ تسلیم کر لیا آپ لوگوں نے؟ اگر کر لیا تو بڑی بات ہے یار، کہ اپنے آباء و اجداد کو ہمارے دائرہ برادری کے جو غدار ہیں انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہاں بھائی وہ ہمارے آباء و اجداد قادیانی تھے۔ تو افسوس ہوتا ہے مجھے یار۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو میں نے آج جو پیغام دیا ہے آپ لوگوں کو، اس کے اثرات ہوں گے، آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں دہشت گردوں کے خلاف۔ میں تو اکیلا ہی ڈٹا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے، پھر بھی کھڑا ہوں، پوری پنشن لگ جائے میں ان کو کیفر کردار تک پہنچا کے چھوڑوں گا، کیونکہ ہماری تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں۔ کورونا عباسی برادری سے اجازت دے سکتی ہے ان کو تاریخ مسخ کرنے کی، عباسی برادری بھی دے سکتی ہے، پورا پاکستان دے سکتا ہے، لیکن میں ان غداروں کو نہ معاف کروں گا۔ ایوب عباسی، عزیز مہدی، یہ ناسور ہیں، ان کو الگ کر دیں آپ۔ اس میں آپ کی انجمن اتحاد عباسیہ بھی بچ جائے گی، ملک بھی بچ جائے گا، کیونکہ ایسے ہی غدار جو ہے وہ پنپ رہے ہیں اس ملک میں، یہود نصارہ قادیانی کے ایجنٹ ہیں۔ یہ 2 ٹکے میں بکنے والے لوگ ہیں۔ محسن ایڈوکیٹ نے کتنا دے دیا ہوگا ان دونوں کو؟ وہ تو جعلی قاتلانہ حملے کی کمنٹری بھی کر رہا ہے عزیز مہدی، اس کی اوقات ہی رہ گئی ہے، کیونکہ وہ خود تو کچھ بن نہیں سکا، اپنی پنشن بھی برباد کر دی، اپنے گھر کو بھی برباد کر دیا اس نے، سمجھے نا؟ امریکہ سے بھی پلٹ کر واپس آ گیا، پتہ نہیں کیا لینے آیا اب یہاں پر۔ ساری زندگی سود کا پیسہ کھایا، کوئی بینک نہیں چھوڑا، جعلی پیٹرول کی پرچیاں، باورچی، یہ کام اس نے ریڈیو پاکستان میں کیے تھے۔ مہران نے اس کو شناخت دی تھی، اس کو راس نہیں آئی، پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا اسلام علی کے، لاکھوں روپے نقصان پہنچایا شخص نے مجھے ذاتی طور پر، لیکن میں شکوہ نہیں کرتا، اللہ نے توفیق دی تھی، میں نے ہیلپ کی تھی ان لوگوں کی، لیکن ان لوگوں نے وہ کام کیا کہ ڈائن بھی 10 گھر چھوڑ دیتی ہے، لیکن یہ کسی کے نہیں ہے۔ نامدار خان بوزئی کو نہیں چھوڑا، ایوب عباسی نے بھیک مانگنے پہنچ گیا۔ تو امتیاز عباسی کیسے ہیلپ کریں گے بھیک منگوں کی؟ وہ کہتا ہے جی عباسی صاحب نے امتیاز صاحب ہمیں چائے بھی نہیں پلائی، ہم عباسی ہیں، کام کر رہے ہیں تنظیم کے لیے۔ تو بھائی تنظیم کے لیے کام تم خود کہہ رہے ہو کہ میں تو بغیر پیسے کے تنظیم کا کام نہیں کرتا، اس عمر میں بھی کہہ رہا ہے، لوٹ کے کھا گیا برادری کے نام پر۔ میری جو انسلٹ کی شخص نے نامدار خان بوزئی سے جو پیسہ لیا اور واپس نہیں کیا، واپس تو اس کی شرط میں ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جو لے لیا وہ کھا جاؤ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جن کے میں نے نام لیے یہ شخص سے بچیں گے اور آئندہ اس کو اپنے درمیان نہیں رکھیں گے، اور رکھیں گے تو میرا کچھ نہیں جائے گا، جلدی انشاءاللہ رزلٹ مل جائے گا آپ لوگوں کو۔